वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ीन सामीन व हाज़िरीन हज़रात, आज की ये पाकीज़ा महफ़िल हमारी इस जामे मस्जिद हनफिया गौसिया की इंतज़ामिया अंजुमन गौसिया की तरफ से हुज़ूर सय्यदुल औलिया अफ़ज़लुल औलिया अशरफुल औलिया क़ाइदुल औलिया मंबा विलायत मख़ज़न विलायत मस्दर विलायत कासिम विलायत सरचश्मा विलायत गौसुल अग़वास गैसुल अग़यास गौसुल सकलैन गैसुल कौनैन नजीबुत तारफ़ैन महबूब सुब्हानी कुतुब नुरमानी गौसे समदानी शाहबाज़ लामकानी किंदील नूरानी अश-शेख अस्सय्यद मीरा मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में अकीदत के फूल निछावर करने के लिए मुनाकिब हम आज इस महफिल के वसीले से हुज़ूर गौसे आज़म के जद्द अमजद सुभान अल्लाह सैयदुल शुहदा सुभान अल्लाह शहज़ादा गुलगों कबा शहीद दश्त करबला मज़लूम खंजर जोरो जफा राकिब दोष मुस्तफ़ा नूरे नज़र अली मुर्तज़ा लख्ते जिगरे सय्यदतुन निसा फातिमतुज़ ज़हरा अला इमाम हुसैन आली मकाम अला जद्दही व अलैहि सलातु वस्सलाम और आपके रफ़क़ा शुहदाए करबला की बारगाहों में मोहब्बत का इज़हार करने के लिए हाज़िरी दे रहे हैं और उन्हीं की बारगाह में हाज़िर रहने हज़रात मोहतरम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम बहुत बड़ी रूहानी हस्ती, बेशक बहुत बड़ी रूहानी। देखो ना, जिसको हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना कुर्ब नसीब हो उतना ही उसका मकाम बुलंद है। अब सहाबाए किराम का जो मकाम बुलंद है इसीलिए है कि उनको आका के जिस्म का कुर्ब नसीब। मन साहिबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनन बिही व माता अल ईमान, जिस बंदे को ईमान की दौलत हासिल करने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब का एक लम्हा नसीब हुआ, वो सहाबी सुभान अल्लाह और खात्मा भी उसका ईमान पे हुआ। खुदा न खास्ता मोमिन था, सरकार की बारगाह में बैठा, मगर जिंदगी के किसी हिस्से में ईमान से महरूम हो गया, सहाबियत खत्म हो। सरकार ने सलातो वसलाम के जिस्म अतर का कुर्ब बंदे को सहाबी बना दिया।
اب بتاؤ جس جسم کے قرب سے بندے کو اتنی عظمت ملتی ہے کہ وہ صحابی بن جاتا ہے، اور وہ تابعین سے، تابع تابعین سے، مجتہدین سے، تمام اقواس و اقطاب و ابدال، نجبا، نقبا، اولیاء، سب سے افضل ہو جاتا ہے۔ آقا کے جسم اطہر کے قرب کا سر، سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيبَهُ۔ حدیث ہے، فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب یہ تم کون ہے؟ تم سے مراد کون ہے؟ تم میں سے جو فرما رہے ہیں صحابہ کے بعد آنے والے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، صحابہ کے بعد آنے والا ہے، اور تم تو حاضر کے لیے ہوتا ہے، غیب کے لیے تو وہ ہوتا ہے ان وہ، اور تم تو ہوتا ہے حاضر کے لیے، اور سرکار پاتے ہیں تم میں سے کوئی۔ اب تم سے مراد صحابہ کے بعد آنے والے، قیامت تک آنے والے، سب سے خطاب ہو رہا، تم میں سے کوئی۔ اور تم جو ہے یہ مخاطبین کا صیغہ ہے، خطاب جن سے کیا جا رہا ہے، اور خطاب کن سے کیا جاتا ہے؟ خطاب کسے کہتے ہیں؟ خطاب توجہ کلام مسوع شخص سے حاضر، سامنے جو بندے بیٹھے ہوں اپنی کلام کو ان کی طرف متوجہ کرنے کا نام ہے خطاب۔ اور یہ کم اور تم یہ ضمیر خطاب ہے۔ اب خطاب کن کے ساتھ ہے؟ ابھی دنیا میں آئے نہیں۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی پاک نگاہوں کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ وہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے پورے عالمین کو دیکھتے ہیں، اس لیے فرما رہے ہیں کہ تم میں سے کوئی آئے نہیں دنیا میں مگر محبوب کی نگاہ دیکھ رہی، پتہ چلا نگاہ پاک دیکھتی تو ہر ایک کو ہے، کوئی دنیا میں آئے یا نہ آئے، دیکھتی تو ہر ایک کو ہے۔ سرکار اپنے روضہ پر نور قبر انور میں بیٹھے ہوئے رحمت للعالمین ہونے کے اعتبار سے پوری کائنات کے بندوں کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، صرف دیکھ نہیں رہے، ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں، باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو مستحق ہوتے ہیں دعاؤں کے دعا بھی فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار کی نگاہوں سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں، جہاں بھی بیٹھ کے دعا کریں جس کے لیے فرمائے بیڑا پار ہے۔ بے شک، مگر یہ بتاؤ کہ جس نگاہ سے کسی وقت کوئی چیز نہ چھپی ہو، اگر وہ نگاہ والا خود کہیں جا کے کھڑا ہو، اللہ، سبحان اللہ، امام حسین عالی مقام نظر تو میرے آقا کو قبر میں بھی آ رہے تھے نا، اللہ، وہ تو قبر انور میں بیٹھے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، کربلا کے حالات پہلے سے دیکھے، مگر کمال نہیں ہے حسین پاک کی عظمت کا کہ محبوب نے صرف دیکھنے پہ اکتفا نہیں کیا، خود کربلا کے میدان میں سبحان اللہ، خود میدان میں چل کے سبحان گئے۔ اللہ، ابھی بھی اگر ملاؤں کو حسین کے مقام کا پتہ نہ چلے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ کتنے لاڈلے ہیں، کتنے پیارے ہیں، ایمان سے بتاؤ آقا قبر انور میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے حسین پاک کے حالات؟ شہدائے کرب و بلا کی کیفیتوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟ دنیا کو بتانا تھا
دیکھتا میں ہر لمحہ پوری کائنات کو ہوں، مگر جن پہ میرا کرم زیادہ ہو وہاں چل کے بھی یہ امتحان میں تھے امام حسین علی مقام، ان کو دعا کرنے کے لیے محبوب تشریف لائے، مولا علی بھی وہاں موجود تھے، سیدہ پاک بھی موجود تھی، حضرت سیدہ شہر بانو سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ 10ویں محرم کی رات، شام غریبہ کی بات نہیں، 10ویں محرم کی رات، 9 کا دن آگے رات 10ویں کی ہوتی، فرماتی ہیں ہر طرف سناٹا تھا، خاموشی تھی، چاند جگمگ کر رہا تھا، اور ہم تو اللہ کی یاد میں ہی مشغول تھے۔ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ ایک برقع پوش بیوی ہے اور میدان کربلا کو صاف کر رہی ہے۔ فرماتی ہے میں حیران ہو گئی، یہ کون ہوگی؟ ہمارے تو ہر طرف دشمن بیٹھے ہیں، پانی بند کیا ہوا ہے، خون کے پیاسے بیٹھے ہیں، یہ بھی کون ہوگی جو میدان صاف کرنے آئی؟ فرماتی ہے مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے بھی برقع اڑا، میدان میں چلی گئی، جا کے میں نے ان کو سلام کیا اور میں نے پوچھا کہ بی بی پاک آپ کون ہیں؟ دنیا یہ ساری ہمارے مخالف ہے اور آپ اس کربلا کے میدان کو صاف کرنے کے لیے آپ کون ہیں؟ فرمایا بیٹی مجھ سے بات آئی ہے نا، اس لیے مجھے پتہ نہیں میں کون ہوں۔ بیٹی سن میں فاطمہ ہوں، بیٹی سن میں فاطمہ ہوں، بنت شاہ مشرقین، کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین۔ جن کے رونے کی آواز آقا نہیں برداشت کر سکتا، اگر وہ کبھی روتے تو سرکار فوراً جا کے کہتے کہاں ہے بچہ، کہاں ہے میرا بیٹا، کہاں ہے؟ تھوڑی سی رونے کی آواز نہیں برداشت کرتے رونے کی، اور دیکھو وہاں کتنے ظلم و ستم ہوئے۔ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ نازوں کے پلے ہیں، مگر یہ نہ سمجھو کہ یہ باطل کے آگے جھک جائیں گے، نہیں، یہ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر باطل کے آگے جھکیں گے نہیں۔ تو حضرات محترم فرمایا بیٹی سن میں فاطمہ ہوں، بنت شاہ مشرقین، کل اسی مقتل میں لیٹے گا میرا پیارا حسین، اس لیے میں جھاڑتی ہوں کربلا کی یہ زمین، ان کے جسم ناز میں کنکر نہ چم جائے گا۔ یہ نیزے، یہ تیر، یہ تلواریں، یہ کچھ نہیں ہیں، یہ وہ کچھ نہیں سمجھتے جن کو میرے آقا دیکھ بھی رہے ہوں، زیارتیں بھی کرا رہے ہوں۔ حضرات محترم بتاؤ ان کو تکلیف کیا ہو؟ کوثر کے پیالے لے کے کھڑے ہیں، جو بھی جاتا ہے امام حسین علی مقام فرماتے ہیں جاؤ تمہارے لیے نانا جان پیالے لے کے کھڑے ہیں۔ یہ ملا جو کہتے ہیں مشکل کشا ہوتے بچا نہ لیتے، اور پاگلو حسین تو خود مشکل کشا ہے، مشکل میں ہوتے تو بچاتے ہیں، وہ مشکل میں نہیں تھے۔
اگر مشکل میں ہوتے تو جیسے جنات نے آ کے پوچھا تھا اجازت دیں حضور اسی نہر فرات میں ہم ان کو غوطے دے دے کے مار ڈالیں گے، یہ نہر بھی آپ کی ہوگی، یہ میدان بھی آپ کا ہوگا۔ میں نہیں، آج اللہ تعالیٰ ہمارے صبر کا امتحان لے رہا ہے اور ہم نے دکھانا ہے کہ بیٹیا جس طرح عزتوں سے نوازا ہے امتحان بھی تو اسی طرح ہی دے رہا ہے، انشاءاللہ تیری کرم سے مدینے والے کا صدقہ ثابت قدم دیکھے گا۔ حضرات محترم، امام حسین عالی مقام علیہ السلام سر کٹانے کے بعد بھی آپ نے قرآن کے طالب کو جواب دیا۔ اس نے پڑھا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم قالوا من آیاتنا عجبا۔ حسین پاک نے جواب دیا عجب من اصحاب الکہف قتلی و آج کل بڑا اختلاف چل رہا ہے، یزید کو کافر نہ کہو، کیوں بھئی تمہارا باپ لگتا ہے؟ اگر تمہارا باپ لگتا ہے تو پھر تم بھی لعنتی ہو۔ یزید تو ہے ہی لعنتی، وہ ملعون ہے، وہ کافر ہے۔ اس فقیر کے مرشد گرامی حضور تاجدار گولڈا کے خلیفہ اول اور بہت بڑی روحانی ہستی ہیں، علم کے بحر بے کنار، ظاہری علوم، باطنی علوم، ہر قسم کے، اور جناب بندہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ مستحب تک کبھی نہیں چھوڑا، اور تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ مشتبہ چیز سے بھی پرہیز کیا۔ بہت بڑے متقی اور بڑے بڑے علماء کے پاس علم پڑھنے والے لوگ جب فارغ التحصیل ہو جاتے تھے پھر جا کر ان کے پاس پڑھتے، اتنے بڑے عالم۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار یزید کے بارے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں کمال ہے، پوچھ رہے ہو ابھی تک، یزید کافر ہے اور کیا خیال ہے؟ حالانکہ وہ کفر کا فتویٰ آسانی سے کسی کو پر نہیں لگاتے۔ یزید کے لیے فرمایا یزید ملعون بھی ہے اور کافر بھی ہے، بہت بڑے وقت کے غوث کا فتویٰ، اندازہ لگائیں۔ جن کو امام حسین علی مقام کی عظمتوں کا پتہ ہے نا، وہ یزید کے لیے رعایت نہیں کریں گے۔ یزید پلید ہے، یزید کمینہ ہے، یزید شرابی، یزید جناب زانی، یزید لوٹی، یزید بندروں سے کھیلنے والا، یزید سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے والا، یزید سوتیلی بہنوں سے نکاح کرنے والا، یزید کتے نے ہی تو مسجد نبی میں گھوڑے بندھوائے تھے۔ جناب بندہ 3 دن مسجد نبی شریف میں گھوڑے بندھے رہے، پیشاب بھی ہوتا رہا، نیند بھی وہیں ہوتے رہے، اور یہ کمینے بدماشی بھی کرتے رہے۔ پھر کہتے ہیں جی یزید بے قصور ہے، خدا تمہیں غرق کرے خبیثوں۔ ذرا پر حیا نہیں آتا، نبی کے لاڈلے کے دشمن کو کہتے ہو یہ بے قصور ہے؟ کہ تمہارا تعلق کیا ہے میرے نبی کی ذات کے ساتھ؟ جن کے لیے محبوب فرمائے حسین منی و انا من حسین، حسین اور میں ایک چیز ہے۔ نبی پاک نے فرمایا حسین اور میں ایک چیز، کشیل واحد، کیا مطلب ایک چیز کا؟ فرمایا جو حسین سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا۔
جو حسین کے ساتھ جنگ کرے اس نے میرے ساتھ جنگ کی. تو بتاؤ یزید کے دل میں محبت حسین تھی؟ یزید بے قصور. حسین پاک نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ اسی لیے تو چھوڑا کہ مدینے کے گورنر کے پاس اس کا سفیر آیا یزید پلید کا اور کہا کہ یزید کہتے ہیں حسین سے بیعت لو میری. اب مولویوں کی جہالت کی یہ بات ہے کہ وہ بیعت کو بھی سمجھتے شاید مرید ہو گیا. اور بیعت کا معنی ہے ووٹ، ووٹ دینا، ووٹ. جیسے کوئی جاہل کہہ رہے ہیں کہ حسین تو امیر معاویہ کے مرید ہو گئے تھے. حیا کرو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، مگر حسن پاک خود علی پاک کے اور نبی پاک کے مرید ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے مرید؟ بے شک بے شک. وہ بیٹے بھی ہیں، مرید بھی ہیں. تو حضرات محترم عجیب دور ہے. حضرت امام حسین علی مقام کے لیے فرمایا حسین سے جو جنگ کرے اس نے مجھ سے جنگ. اور ان نفوس قدسیہ کے لیے نبی پاک نے اعلان نہیں فرمایا، فرمایا انا حرب لمن حاربہم وانا سالم لہم من سالمہم. فرمایا جو ان سے جنگ کرے گا، حدیث پاک میں ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربہم وسالم لمن سالمہم. فرمایا میں جنگ کروں گا اس کتے کے ساتھ جو ان سے جنگ کرے، اور میں سلامتی رکھوں گا، سلو رکھوں گا جو ان سے سلو کرے. حدیث پاک ہے کہ من گھڑت کہانیاں تھوڑی ہیں. اب ان کی عظمت کی کوئی بات کرے نا تو کہتے ہیں یہ رافضی ہے. اب رفض کا علامت، رفض کی علامت کیا رہ گئی؟ یہی کہ جی یہ علی علی کرتے ہیں. اور پاگلو جو علی علی نہ کرے وہ منافق ہے، مومن ہے ہی وہ جو علی علی کرے. غور کریں جناب. رافضی جن کو کہتے ہیں نا، رافضی تو وہ ہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں. بے شک بے شک. ہمارے لیے تو صحابہ آنکھوں کے نور ہیں. بے شک. میرے نبی کے پاس بیٹھنے والے اگر ہمارے سروں کے تاج ہیں تو نبی کے جسم کے ٹکڑوں کا کیا معاملہ؟ جن کے لیے نبی پاک فرمائے جسموں کا جسمی، لاموں کا لامی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی. یہ نہیں فرمایا کہ جسموں کا جسمی، تمہارا جسم میرے جسم کی طرح ہے نا. نہیں فرمایا جسموں کا جسمی، علی تمہارا جسم میرا جسم ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری روح میری روح ہے. بتاؤ پھر ان کا مقام کیا ہو؟ جی دونوں شہزادوں کو اٹھایا ہوا ہے، اعلان فرما رہے ہیں احب اللہ من احبا، احب اللہ من احبہما. اور ایک حدیث میں ہے کہ من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. فرمایا جو ان دونوں شہزادوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض. اب بتاؤ یہ کوفے والے محبت میں جنگ کر رہے تھے، یزید نے محبت میں بھیجا تھا بندہ حسین اگر ووٹ دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو قتل کر دو. اسی لیے تم نے مدینہ چھوڑا تھا. گورنر کو کہا تھا کہ ہم تجھے نہیں مشکل میں پھنسنے دیتے، ہم چلے جاتے. اندازہ لگا ہے. تو حضرات محترم یہ میرے نبی کے لاڈلے ہیں، یہ ہمارے آقا کے پھول ہیں، یہ ہمارے آقا کی نسل کی اصل ہے.
اب تو لوہار بھی سید بن جاتے ہیں نا، لیکن سید صرف وہ ہے جو حسنی ہو یا حسین، حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین پاک کی ہو، اس کے علاوہ کوئی اپنے آپ کو سید کہلائے وہ حرام زیادہ ہے، اس کو اپنا والد پسند نہیں آیا، اس نے اپنی والدہ پہ تہمت لگائی ہے۔ حضرات محترم، رب العالمین کا کرم ہے، یہ دور پرفتن ہے، بس اس میں ذرا سنبھل کے رہنا۔ اب تو طبیعت گھبراتی ہے، یار نماز کس کے پیچھے پڑی؟ پہلے ہمارے صرف یہ ہوتا تھا جو یا رسول اللہ کہتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھو، لیکن اب یا رسول اللہ بھی کہتے ہیں اور بھونکتے بھی ہیں۔ کوئی فاطمہ الزہرا کو بھونکتا ہے، کوئی علی کو بھونکتا ہے، کوئی حسنین کو بھونکتا ہے، وہ کام مومن ہوئے۔ ہم صدیق اکبر کی مخالفت کرنے والے جو صدیق اکبر کی شان میں بھونکیں، فاروق اعظم کی شان میں بھونکیں، عثمان غنی کی شان میں بھونکیں، مولا علی کی شان میں بھونکیں، ہم ان پہ بھی لعنت بھیجتے ہیں، اور جو اہل بیت کے خلاف بھونکیں ہم ان کتوں پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے جی، ہم پہ الزام لگتا ہے یہ جی رافضی ہیں، کیوں کہ یہ بس علی علی کرتے ہیں، لگاتے رہو الزام۔ اور کتوں، جاہلوں، کمینوں، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ رافضی کہتے ہی اس کو جو علی کو نہیں مانتا، زبان سے علی 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 علی۔ اب دیکھو، اگر زبان سے کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ کلمے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، یہ مقام مومن ہوگا۔ مومن تو وہ ہوگا جب اس کا قلب تصدیق کرے گا۔ اس لیے زبان سے کہنے کے لیے کہ مولا علی کے ماننے والے ہم سنی ہیں، اگر علی علی کرنے والے مانتے ہوتے علی کو مرشد، علی کو پیر، علی کو رہبر و رہنما، تو بھائی پیر جس کو مانے، اگر مرید اس کو نہ مانے وہ مرید کیسا؟ وہ تو مردود ہے، وہ تو مرتد ہے۔ یہ پیر مان رہا ہے، مولا علی مان رہے ہیں، صدیق اکبر کی خلافت، فاروق اعظم کی خلافت، عثمان غنی کی خلافت، علی پاک مان رہے ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے رہبر و رہنما ہیں، ہم کیوں نہ مانیں؟ یزید کو حسین پاک نے نہیں مانا، علی پاک نے نہیں مانا، ہم یزید پہ لعنتیں بھیجتے ہیں۔ کوئی ملا کہتا رہے یزید بے قصور ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یزید جیسا گندا انسان، دشمن اہل بیت، یزید سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اس لیے جناب بندہ، جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو اس پاک بھی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ والدہ کی طرف سے حسینی، والد کی طرف سے حسنی، اس لیے انہی کے اجداد کی بات، حضور داتا سرکار یہ ماں کی طرف سے حسینی ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے، کہاں جاؤ گے؟ داتا سرکار کے در پہ پہنچ جاتے ہو، غوث اعظم کی 11ویں کھا لیتے ہو، کرتے ہو 11ویں شریف 11ویں کرنے والوں حیا کرو۔ حسن بھی غوث پاک کے باپ ہیں، حسین بھی ان کے باپ ہیں، ان کو مانتے اور ان کے باپوں کو نہیں مانتے، حیا ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے پہ استقامت۔ شیطان ہمیشہ ایسا کمینہ ہے جن کو بڑی بڑی دستاریں باندھ لیتا ہے، بڑی بڑی دستار جوبے پہن کے بیٹھا ہوں، اور بات جب کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شیطان بولتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔